میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر پہلے بھی حملے ہوتے رہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم پاک کو نشانہ بنایا جاتا رہا. امہات المومنین پہ بھی لوگ بکواسات کرتے رہے جی. اور دنیا جی خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جی کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو سارے کھلاڑیوں کے سارے ڈیٹا کا پتہ ہوتا ہے، کہاں کدھر سے کہاں کھیلا ہے، کس گراؤنڈ میں کھیلا ہے، کتنے سکور کیے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں اگر مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو وہ ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا. مشکل حالات میں ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا یہ اہل ایمان کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہ ضمانت خود اللہ رب العالمین نے دی ہے. یہ مسئلہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ لوگ اس مسئلے کی نوعیت حساسیت کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا اہم ہے. ہر دور میں اہل ایمان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی لازوال داستانیں رقم کی ہیں جی، لازوال داستانیں. اور اگر تاریخ کے کسی موڑ پر بھی کسی بدبخت نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں کی اجتماعی ضمیر نے گستاخ رسول کو کفر کردار تک پہنچایا ہے. مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید نے ایک موقع پر حضرت انس امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اگر دنیا میں کسی جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا واقعہ رونما ہو جائے تو ایسے حالات میں امت کی کیا ذمہ داری ہے؟ حضرت امام مالک نے تاریخی ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ اسے بدلہ لے. آج ہم لبیک والوں پہ باتیں کرتے جی انہوں نے کیوں ایسا کیا، اس نے تو امت کا بوجھ ہٹایا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے. امام مالک نے یہ جملہ فرمایا، انہوں نے کہا اگر حالات ایسے نہ ہو، ایسا نہ کر سکے، بدلہ نہ لے سکے، پھر امام مالک نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا کہ حضور کی ساری امت مر جائے، اس کو جینے کا حق بھی نہیں ہے،